کی حفاظت کی ضمانت عطا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے اپنی کتاب حکیم میں ایک خاندان کو بنانے کی اور ایک گھر کو بنانے کی باقاعدہ تلقین کی ہے، اور اس میں جب مرد اور خواتین رہتے ہیں اور ایک گھر کی بنیاد پڑتی ہے تو یقیناً دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس میں مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لحاظ رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں خواتین کے حوالے سے ایک بطور خاص بات کہی گئی، اور جو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات بظاہر نظر آتی ہے لیکن اس کی حکمتیں بھی بہت اچھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے بنائی گئی تھی، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور اس پسلی کا جو اوپر والا سرا ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه، یہ لفظ بہت خوبصورت ہے کہ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تو نے زبردستی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ فاستوصوا بالنساء خیرا، دوبارہ اس جملے کو دہرایا کہ لوگوں خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک دانشور نے کہا کہ کیسی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے سر سے تخلیق نہیں کیا کہ وہ حکمرانی کرے، پاؤں سے تخلیق نہیں کیا کہ وہ نیچے رہے، بلکہ پہلو سے تخلیق کیا کہ وہ رفیق سفر رہے، رفیق عمل رہے اور رفیق مشورہ رہے، اور ہر چیز میں ان کے ساتھ وہ ایک رفاقت کا پہلو جو ہے اس کے اندر موجود رہے۔ اس وجہ سے ایک خاتون ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کیا کہ مردوں کو بڑی فضیلت آپ لوگوں نے دے دی ہے، اور اسلام میں مرد کے بڑے کام ہیں کہ وہ جہاد پہ جاتا ہے تو اس کو فضیلت مل جاتی ہے، جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کی فضیلت مل جاتی ہے، نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کا ثواب وہ لے لیتا ہے، ہم گھر میں رہتی ہیں اور بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور کام کرتی ہیں، ہم اس سارے ثواب سے محروم رہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے یہ کہا کہ اس جیسا اچھا سوال کیا کبھی تم نے سنا؟ تو صحابی کہتے کہ نہیں، بہت اچھا سوال اس خاتون نے کیا ہے۔ پھر آپ پورے کے پورے اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے خاتون، اگر تم اپنے گھر میں رہو اور اپنے خاوند کا اس کی جو صحیح باتیں اس کو مانو اور گھر کی خوشی کا خیال رکھو تو یہ جتنے بھی کام مرد کر رہے ہیں سب کا ثواب تم لوگوں کو مل جائے گا بغیر کچھ کیے ہوئے۔ جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن جہاد کا ثواب مل جائے گا، اور جنازہ اور یہ تمام جتنے بھی ثواب ہیں خود بخود مل جائیں گے۔ اس خاتون نے یہ سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اچھلتی ہوئی اپنی خواتین جو سہیلیاں اور ساتھیاں تھیں ان کے پاس چلی گئی اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کتنا کرم کیا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک اچھا گھر، ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی سواری، اور 3 ہی بہت زیادہ بدنصیبیاں اور بدبختیاں ہیں کہ اگر خاتون اچھی نہ ہو، اگر گھر اچھا نہ ہو، اگر سواری اچھی نہ ہو۔ اور یہاں اچھے گھر سے مراد قطعی طور پر سونے چاندی کی بنی ہوئی دیواریں نہیں ہیں۔ ایک خاندان اگر ایک کٹیا میں رہتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، یہ سب تو در حقیقت یہ لوگ ہیں جو کہ ایک کامیاب خاندان کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں تو ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جو مختلف مکانوں میں رہتے ہیں، وہاں گھرانے کا تصور موجود نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک بندہ اس کمرے میں ہے، دوسرا بندہ اس کمرے میں ہے، اور اپنا وقت پورا کر کے نکل رہے ہیں، کام کے لیے چلے گئے اور کام کے بعد واپس آ کے سو گئے۔ تو یہ گھر کا تصور نہیں۔ کچھ الفاظ آ رہے ہیں ایک حدیث مبارکہ کے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن حکیم کی جاتی ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر کشادہ کر دیا جاتا ہے اور شیاطین دور کر دیے جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت قرآن حکیم نہیں کی جاتی وہ اپنے رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتا ہے اور شیاطین وہاں مقرر ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم مردہ نہ بناؤ اور قبرستان نہ بناؤ، یہ آپ کی بات ہی کی ایک دوسری روایت میں اسی طرح کی بات کہی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس میں اس طرح کی ذکر اور اذکار کی محفلیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی صورتیں یہ ہوتی رہنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا انداز یہ بھی ہے کہ انسانی باہمی روابط اور تعلقات یہ بہترین بنیادوں پر آگے بڑھیں۔ اسی وجہ سے وہ جو کہا جاتا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ مکان میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک گھر کی صورت میں اس کو اختیار دینا یہ اصل بات ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ ہم جب رشتے اور نعتوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول تو بالکل دو ٹوک انداز میں بیان کر دیے کہ کچھ محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم محبت کے اور احترام کے رشتے بعض اوقات اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کہیں پر احترام کا رشتہ ہوتا ہے اور بعض اوقات کہیں محبت کا رشتہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے وہ تمام خونی اور نسبی اعتبار سے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بڑی وضاحت سے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں کیا گیا ہے
کہ جس میں ماؤں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، اور پھر ماں کے رشتے میں جو ان کے حوالے سے کچھ رشتے بنتے ہیں، اور پھر باپ کے حوالے سے جو ان کے رشتے بنتے ہیں، جیسے ماں کی بہنیں، باپ کی بہنیں، ان کا ذکر کیا کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب تو معلومات پتہ ہی ہیں، لیکن دو چیزیں میں اس میں بطور خاص بتانا چاہتا ہوں جو قرآن حکیم کی اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے اپنے جو سگے بیٹے ہیں ان کی بہویں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اصلابکم کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ زمانے قدیم میں جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا ہوا کرتا تھا، لوگ اسے بھی سگے بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کا ذکر یہاں پر کر دیا کہ نہیں، جو منہ بولا بیٹا ہے، متبنہ جو ہے، اس کی حیثیت سگے بیٹے جیسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مثال بھی پھر واضح کر دی گئی۔ بالکل حضرت زید بن جو ہے، حضرت زید سے باقاعدہ کہا گیا، اور پھر ان کی جو خاتون تھی، ان کی بیوی تھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر ان سے نکاح کیا۔ اس لیے بطور خاص اس بات کی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں بھی کئی لوگ اس مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ محبت اور انسانی ہمدردی میں وہ کسی بچے یا بچی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کو منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے باقاعدہ، دیکھیے سورۃ الاحزاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے ان کو پکارا کرو، هو اقسط عند اللہ، اور یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تمہیں ان کے والدین کا پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ، اس کا باپ کون ہے اور یہ کس خاندان سے آیا ہے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے رشتے میں بھائی ہیں، جیسے کہ دینی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے سگے بیٹوں اور بیٹیوں کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے، چاہے وہ بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہمدردی، انسانی ہمدردی الگ بات، لیکن جو رشتے ناتے ہیں ان کا احترام اور اس کی حرمت کا خیال ضرور رکھیں۔ تو جن کو آپ نے متبنہ بنایا ہے، اس پر جو بھی آپ نے خرچ کیا، اس کے ساتھ جو محبت اور ہمدردی کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت اجر عظیم ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتے ناتے کے حوالے سے ایک اور واضح حکم کہ جس کی طرف توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل باقاعدہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، مختلف قسم کے جو پروگرام چلتے ہیں اس میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مسلم اور ایک بت پرست، ان کی آپس میں شادی ہو رہی ہے، مسلمان خاتون ہے یا مسلمان مرد ہے، اور اس کی شادی کسی ہندو یا کسی غیر مسلم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں اس کا بھی منع کر دیا اور کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرک خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایمان والی نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں صرف مشرک خواتین نہیں ہیں بلکہ مشرک مرد۔ اور یہاں مشرک کی مزید وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو بت پرست ہیں، جو آتش پرست ہیں، جو سورج پرست ہیں، اور جو اس طرح کی یعنی جو اللہ کے دین پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آسمانی وحی پر یقین نہیں رکھتے، اللہ رب العزت نے بطور خاص اہل کتاب کو اس سے مستثنیٰ کیا، اور قرآن حکیم کی آیات میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ نہ صرف کھانے پینے کی حد تک یہ بات ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ تمہاری باعزت خواتین، عفت دار خواتین جو مسلمانوں کی ہیں ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ عفت دار خواتین جو اہل کتاب میں سے ہیں اور ان کا تعلق مسیحی برادری سے ہو یا یہودیوں سے ہو، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں ایک احتیاط کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح کی شادی سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر اہل ایمان اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی جنگ چھڑ رہی ہے، اور اس موقع پر اگر شادی کا اہتمام کیا جائے گا تو اس بات کا قوی امکان ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان مسلمانوں کو نہ پہنچ جائے، کیونکہ ایمان یہ ایک بنیادی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور وہ مسلمان سلطنت کہ جہاں اسلامی حکومت یا مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کی بھی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ایک فرد محض اپنے گھر کی فکر کرے۔
اس موقع پر ان شادیوں سے گریز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ اور ویسے بھی پرائیورٹی میں یہ تو بتا ہی دیا گیا کہ مسلمان غلام کہیں بہتر ہے بالکل اس آزاد مشرک سے جس سے آپ نکاح کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، چاہے وہ خاتون تمہیں بہت اچھی کیوں نہ لگے، اس کے اپنے جاہ و جلال اور حسن و جمال کی